اندھیری رات، دو مہمان، ایک حاکم، دو چراغ، جلتے ہوئے کو بجھا دیا، بجھے ہوئے کو جلا دیا۔ جب معلوم کیا تو جواب ملا، جو جل رہا تھا وہ مسلمانوں کے عمومی بیت المال سے تھا اور گفتگو میری ذاتی ہونی تھی۔ کون ہے یہ اس مقام کا عادل؟ یہ وہی عادل ہے اس کے لیے تاریخ کو کہنا پڑا، قتل علی لشدت عدلہ۔ علی کو اپنے عدل میں سخت ہونے کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ انسانی شعور کی تاریخ اول روز سے لے کر آج تک عدل اور انصاف کی جنگ سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کے اوراق کو جب ہم پلٹتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسے بادشاہ اور حکمران نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے تخت کو بچانے، اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے انسانی لہو پینے سے بھی گریز نہیں کیا، جن کا نصب العین صرف اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینا، زیادہ سے زیادہ علاقوں کو فتح کرنا، زیادہ سے زیادہ انسانوں کو غلام بنانا اور اپنے وفاداروں کے اوپر انعامات کی بارش کرنا تھا۔ یہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس کے لیے کسی ایک شخص کا بھی نام لے کر مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی سیاہ تاریخ کے گوشے میں ہمیں وہ نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے اقتدار کو صرف اور صرف عدل کے نفاذ کے لیے حاصل کیا اور جن کا نعرہ عدل تھا۔ عدل کے نعرے کے ساتھ اقتدار کو حاصل کرنے کا رواج تو ہر زمانے میں رہا ہے، مگر جب عملی قدم کا نام آتا ہے تو تاریخ کا قلم رک جاتا ہے اور انسانی تاریخ میں ہمیں صرف ایک ہی ایسی ہستی ملتی ہے جس کے لیے مورخ کو لکھنا پڑا، قتل علی لشدت عدلہ۔ علی کو کسی دشمنی میں نہیں بلکہ علی کو اپنے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ وہ علی جسے خدا کے گھر کی محراب میں سجدے کی حالت میں صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ حق اور انصاف کے معاملے میں کسی سمجھوتے کے قائل نہ تھے۔ کیا ہے وہ علی کا عدل؟ یہ سمجھنے کے لیے کائنات کے اس عظیم حکمران کے اس قول پر غور کریں۔ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر مجھے زمین اور آسمان کے 7 طبقوں کی حکومت اس شرط پر دی جائے کہ میں چیونٹی کے منہ میں موجود جو کی کھال کا چھلکا اس سے چھین لوں تو علی اس عظیم حکومت کو ٹھکرا دے گا، لیکن اس ننھی سی جان کے اوپر یہ ظلم نہیں کرے گا۔ وہ علی جس کی عدالت کا ترازو اپنے اور بیگانوں سب کے لیے برابر ہے۔ ایک رات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بھائی جناب عقیل رات کو آتے ہیں اور غربت اور فاقہ کشی کی شکایت کرتے ہیں۔ عرض کیا، بھائی بیت المال سے ملنے والا وظیفہ کافی نہیں ہوتا، ذرا مجھے اضافہ کر کے دیجئے۔ کون نہیں جانتا کہ علی اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر چاہتے تو خزانے اپنے بھائی پر کھول دیتے، اگر چاہتے تو اپنے بھائی کو سونے اور چاندی میں تول دیتے، لیکن علی کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کرنی تھی۔ امیر المؤمنین نے جلتی ہوئی لوہے کی سلاخ اپنے بھائی کے جب قریب کی، تپش آگ سے عقیل نے فریاد کی۔ علی نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو ہمیں کسی حکمران کے منہ سے نکلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا، اے میرے بھائی، آپ اس دنیا کی عارضی آگ کو برداشت نہیں کرتے اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں مسلمانوں کا حق آپ کو دے کر جہنم کی ہمیشہ والی آگ میں چلا جاؤں۔ یہ علی
وہ علی ہیں جو عدل اور ناانصافی میں اپنے قاتل کے لیے بھی ناانصافی کو قبول نہیں کرتے۔ جب آخری وقت میں ضربت لگنے کے بعد وصیت فرمائی تو اپنے قاتل کے معاملے میں فرمایا، اگر میں بچ گیا تو اس کا اور میرا معاملہ ہم دونوں کے درمیان میں ہے، لیکن اگر اس کے لگے ہوئے وار کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں تو خبردار، اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اس پر ایک سے زیادہ وار نہ کرنا۔ کون ہے جو علی کے بازوؤں کی طاقت سے واقف نہ ہو؟ یہ وہ بازو ہیں جو اگر حرکت دیں تو قلعہ خیبر کو اکھاڑ دیتی ہیں۔ یہ وہ انگلیاں ہیں جو جنبش کریں تو شمس و قمر کی حرکت ٹھہر جاتی ہے، لیکن انہی انگلیوں سے علی زمین پہ بیٹھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کو ٹانکے لگا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں امیر المومنین کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن عباس آتے ہیں اور محو حیرت سے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی چپل کو ٹانکے لگا رہے ہیں۔ امیر المومنین حق شناس امام نے اس وقت عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر مولا نے سوال کیا، اے ابن عباس ذرا بتاؤ تمہاری نظر میں اس چپل کی قیمت کیا ہوگی؟ ابن عباس نے حیرت سے جواب دیا کہ امیر المومنین اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوگی، یہ تو ٹوٹ چکی ہے، شاید کوئی اس کو مفت میں بھی نہ لے۔ امیر المومنین نے اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا، فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ ٹوٹی ہوئی جوتی تمہارے اقتدار سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر میں نے اس اقتدار کو قبول کیا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کہ عدل کا نظام نافذ کر سکوں۔ سبحان اللہ، یہ علی کا عدل ہے۔ علی اپنے عدل کے ذریعے سے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اقتدار جو غریب کی داد رسی نہ کر سکے، وہ حکومت اور تخت جس کی عدل مسند نہ ہو، اس کی قیمت پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی چپل سے بھی پست ہے۔ علی نے ظالم حکومت کو اپنی اس ٹوٹی ہوئی چپل کے ذریعے سے ٹھوکر لگا دی۔ آج جب ہم اپنے معاشرے میں اپنے اقتدار کے ایوانوں میں موجود حکمرانوں پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ تمام برائیاں جن سے علی کی جنگ تھی وہ ان میں نظر آتی ہیں، لیکن المیہ تو یہ ہے کہ یہی حکمران اپنے جلسوں میں بلند آواز سے لوگوں کو فریب اور دھوکہ دینے کے لیے علی کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جب عملی قدم آتا ہے تو سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن کیوں کر علی کا عدل قائم کر سکتے ہیں؟ علی کا عدل قائم کرنے کے لیے دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑتی ہیں۔ اگر آج کے حکمرانوں کو علی کا وہ خط جو انہوں نے اپنے گورنر کو لکھا تھا پڑھایا جائے تو ان کے پاؤں سے زمین نکل جائے کہ علی نے اپنا سر تو دے دیا لیکن عدل کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا۔ تاریخ گواہ ہے علی علیہ السلام اپنے زمانے میں بھی مظلوم تھے، علی آج بھی مظلوم ہے، کیونکہ دنیا علی کے نعرے تو لگاتی ہے لیکن افسوس دنیا علی کو سمجھ نہ پائی۔